السلام علیکم جی، یہ مدینہ ہوٹل آ گئے ہیں۔ یہ اس ہوٹل میں یہ ہوتا ہے کہ کارڈ ہوتا ہے نا، یہ جب نکال دیں گے پورے گھر کی لائٹ آف ہو جائے گی، ڈالیں گے تو پورے فلیٹ کی لائٹ آن ہو جائے گی۔ اور یہی چابی بھی ہوتی ہے، اسی کو باہر سے دروازے پہ ٹچ کرنا ہوتا ہے تو لاک اوپن ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان کا مین گیٹ ہے، روم کا جو ہے مین گیٹ ہے۔ مین گیٹ کا جو یہ تالا ہے، یہ اندر سے تو ہاتھ سے کھل جائے گا، لیکن باہر سے کھولنے کے لیے اس میں یہ چابی ڈالی جاتی ہے۔ یہ چابی باہر ٹچ کریں گے تو کھلے گا، ہاتھ کی مینول چابی نہیں ہوتی، یہ چابی ہے، بس اس کو گیٹ کے باہر لاک کو ٹچ کریں گے گیٹ کھل جائے گا۔ اور یہ اس کا سسٹم مجھے بڑا پسند آیا کہ یہ جو چیز لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی اچانک آپ کھول لیں یا پوچھنے کے لیے کھولیں کہ کون ہے، تو یہ بس اتنا کھل کے لاک ہو جائے گا، اس سے زیادہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب بات چیت کر کے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے بند کر دیا، اور اگر اس کو کھولنا ہے تو پھر یہ لاک آپ ہٹائیں گے، یہ لاک آپ اس کو سائڈ کریں گے، تب کہیں جا کے پھر یہ پورا کھلے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے کسی سے بات کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے کون ہے، تو اس کے لیے بس یہ یوں رکھ لیں ہمیشہ، تاکہ ایمرجنسی میں کھولنا بھی پڑے تو بس یہ اتنا ہی کھلے، اس سے زیادہ نہیں کھلے گا۔ تو یہ لاک مجھے بہت اچھا لگا یہ والا۔ اور یہ واش روم ہے، واش روم میں 2 سنک ہیں اور آئینہ لگا ہوا ہے، اور یہ بال سکھانے والا ڈرائر لگا ہوا ہے، 2 تولیے ہیں، باتھ روم سے ایمرجنسی کال کرنی ہے کسی کو تو اس کے لیے بھی ہے۔ اور یہ WC بہت اچھی ہے، یہ بڑا والا بٹن دباتے ہیں ایک دم فلیشنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ باتھ روم ہے نہانے کا، اور اس میں گرم پانی ٹھنڈا پانی دونوں آتے ہیں، گرم پانی کا لیول بھی لگا ہوا ہے۔ اور یہ ان یوز تولیہ رکھنے کی جگہ اور یوز تولیہ رکھنے کی جگہ، تو یہ بھی بہت اچھا سسٹم ہے۔ اس میں وضو بھی آسانی سے ہو سکتا ہے، غسل بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور دروازے اس کے شیشے کے ہیں، شیشے کے بلائنڈ گلاس ہے، اس میں سے نظر نہیں آتا اندر سے باہر کچھ، تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ یہ ہمارے ہوٹل کا کمرہ ہے، اس میں ایک بیڈ یہ ہے، اور ایک یہ سائڈ ٹیبل ہے، اور ایک یہ سیکنڈ بیڈ ہے۔ اور اس کے بعد یہ برابر میں جو ہے ہرمین ٹاور ہے۔ یہ ہرمین ٹاور میں جب اوپر چڑھتے ہیں تو یہاں سے بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ اور یہ رائٹنگ ٹیبل ہے، اور یہ مہمانوں کے لیے کوئی مہمان ملنے آتا ہے آپ سے تو یہ اس کے لیے ڈرائنگ روم ہے۔ اور یہ بیڈ روم کی جو ہے نا، بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل ہے، سامنے LCD لگی ہوئی ہے، اور یہ ایک نائٹ لیمپ ہے۔ اور یہ کچن ہے، اس کچن میں یہ جو الیکٹرک ٹرے ہے، اس میں اس جگ میں جیسے ہی آپ کوئی پانی ڈال کے سوئچ آن کریں گے یہ فکس ہے، یہ ہلتا نہیں ہے یہاں سے۔ یہ تو کوئی بھی دودھ پانی چائے اس میں گرم کر سکتے ہیں، صرف بٹن دبانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، بس کوئی الیکٹرک کنیکشن کی الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک یہ گرائنڈر ہے اور جوسر ہے، اور دوسرا یہ ایک الماری ہے، اس الماری میں ساز و سامان ہوتا ہے، لاکر ہے اس میں۔ اور یہ ایک الماری ہے کپڑے لٹکانے وغیرہ کے لیے، اور ایک یہ ہے استری کرنے کا سیکشن ہے، اور یہ استری رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا ہے، زیارت مکمل ہو گئی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ رش دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہے، لیکن اللہ کا عجیب کرم ہو جاتا ہے کہ تمام رش کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تمام زیارتیں اور یہ جو عمرے کے تمام ارکان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے فرما دیتا ہے، اور باقی پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی، کشمیر کی، فلسطین کی اور پوری دنیا کے انسانیت کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مدد فرمائے، مدد فرمائے۔ اور یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، انسانوں کی جتنی بھی نیک جائز خواہشات ہیں، جتنوں نے کہا ہے، جتنوں نے نہیں کہا ہے، یا اللہ ان سب کی جائز خواہشات کو پوری فرما دے۔ یا اللہ وہ تمام بچیاں جو شادیوں کے لیے بیٹھی ہیں
یا اللہ ان سب کے اپنے فضل سے رشتے کھول دے، نصیب کھول دے۔ یا اللہ وہ تمام بچے جو روزی روزگار اور شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان تمام کی روزی روزگار بحال فرما دے، شادی بحال فرما دے۔ یا اللہ تمام مریضوں کو اپنے فضل سے صحت مندی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ الحمدللہ ابھی ہم عمرے پر آئے تھے، ابھی بعد الصلاۃ العشاء عمرہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 3 چکر پورے ہو گئے، 4 چکر باقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں کرائے ہیں وہ اللہ پورے بھی کرا دے گا انشاءاللہ۔ ہم فرسٹ فلور پر عمرہ کر رہے ہیں کیونکہ نیچے گراؤنڈ فلور پر اتنا زیادہ رش ہے، اتنا زیادہ اللہ کے چاہنے والے یہاں پہ موجود ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے یہاں موجود ہیں کہ نیچے رش بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول مقبولیت عطا فرمائے۔ آج دوسرا عمرہ کر لیا ہے، اور بس دعا کیے سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، اللہ کے ہر مخلوق کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے دعا کیے۔ اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو نبی کے سچے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس میں لیمپس لگے ہوئے ہیں، سائڈ ٹیبلز ہیں، فریج ہے، وہ ٹیلی ویژن ہے LCD، اور یہ ہے، اور یہ 2 بیڈ کا ہے، یہ 2 بیڈ کا روم ہے، اور بہت اچھا ہے۔ مسجد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہے، اور اچھا ہے بہت۔ یہاں پہ AC ہیٹر، کوکنگ رینج سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، سب صحیح ہے الحمدللہ۔ باقی 2 دن کا اسٹے ہے ہمارا یہاں پہ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ یہ مسجد نبوی کا فرنٹ ہے جہاں ابھی سیٹنگ کر دی گئی ہے، ورنہ پہلے تو ڈائریکٹ بندہ باب جبرائیل سے انسان چلا جاتا تھا سلام کرنے، تو وہ ابھی وہ راستہ بند کر دیا ہے اور ذرا لانگ روٹ کر دیا اس کو، اس لیے لوگ کھڑے ہیں اور بڑے پریشان حال ہیں۔ سرکار کے قدموں میں حاضری دینا چاہتے ہیں، سرکار کے قدموں میں سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، تو فی الحال تو قوم بہت پریشان ہے۔ اور ریاض الجنہ کا میں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، وہ ایپس کے ذریعے پرمیشن لینی پڑتی ہے، پرمیشن ملتی ہے تو کہیں جا کے آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ بہرحال جی سب دعا کرتے رہیں، اللہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سرکار کے قدموں میں سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ہے، اور جتنے لوگوں نے بھی سلام کے لیے کہا، سرکار علی ان تمام لوگوں کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ مسجد نبوی کا اندر کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو توفیق دی ہے زیارت کی، عمرے کی۔ اللہ سب کے قبول فرمائے، مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بعد الصلاۃ الفجر مغرب، بعد الصلاۃ الفجر مسجد نبوی کا منظر ہے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا جنت البقیع سے ہوتا ہوا مسجد قباء کی طرف جاتا ہے۔ الساعہ بعد الصلاۃ الفجر، اور یہ فجر کے بعد کا منظر ہے مسجد نبوی کا، وہ باب جبرائیل سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ اس کے دیگر مناظر۔ اور اس وقت بعد فجر لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جنت البقیع جانے کو اور مسجد قباء جانے کو، اور ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ سب کے لیے دعا ہے، اللہ سب پہ کرم کرے، مجھے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔
یہ ماشاءاللہ سے بچوں کو دیکھیں قبا میں صبح ہی صبح یہ بچے کھیلتے ہیں فجر کے بعد، سائیکلنگ کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں. چھوٹی سی بچی کو دیکھو، یہاں بہت عام ہے بچوں کا گاڑیاں چلانا، فٹ بال کھیلنا صبح صبح، بہت اچھے لگتے ہیں. ابھی بہت سارے بچے ہیں، سارے بچے صبح باہر نکلے ہیں. فجر پڑتے ہی جس طرح لوگ یہاں پہ نکل جاتے ہیں مسجد قباء کے لیے، یعنی اسی طریقے سے بچے بھی اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اپنی سائیکلیں اور فٹ بال اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کر. بائی برتھ اللہ نے ان کو الیکٹرک کاریں نصیب کی ہیں اور چلا رہے ہیں. فجر کے بعد عام ہے یہاں کے بچوں کا باہر نکلنا، کھیلنا کودنا، گاڑیاں چلانا، فٹ بال کھیلنا، اور بہت اچھی بات ہے. افسوس ہمارے ملک میں ایسا کوئی بھی کلچر نہیں ہے. صرف بوڑھے بوڑھے بیچارے فجر کے بعد یوگا کر رہے ہوتے ہیں، باقی بچوں کو بستر میں گھسایا ہوا ہوتا ہے جو کہ مستقبل کے معمار ہیں. اور دیکھیں اور سب اچھا ہے. اور ابھی یہ جو راستہ تھا نا پہلے مسجد نبوی سے یہاں تک مسجد قباء تک وہ روڈ تھا، ابھی انہوں نے روڈ دور کر دیا، پبلک کے چلنے کی راستے بنا دیے اور بہت اچھے بنائے. بہت اچھا فرش ہے، صاف ستھرا، اور آنے جانے کی گاڑی بھی ہوتی ہے. مسجد نبی گیٹ سے لے کے یہ گاڑی آتی ہے مسجد قباء تک، مسجد قباء سے واپس لے کے مسجد نبی جاتی ہے. لیکن بہت اچھا ہے کہ بندہ پیدل آئے پیدل جائے، اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک قدموں پر نیکی دیتا ہے اور ایک ایک قدم آپ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ مدینہ ہے لہٰذا 50,000 کے حساب سے، اور ہر ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے 50,000 کے حساب سے. اللہ قبول و مقبول فرمائے. اور ہم قریب ہیں کہ مسجد قباء میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں. سب اچھا ہے، اللہ کا گھر و مدینے کا در. یہاں کا اخلاق لوگوں کا بہت اچھا ہے. یہاں کوئی چور نہیں ہے، یہاں کوئی کرپٹ نہیں ہے، یہاں کوئی بدعنوان نہیں ہے. ہر کوئی مہمانوں سے ایک دوسرے سے انتہائی اخلاق سے پیش آتا ہے، بہت عزت سے پیش آتے ہیں. یہ لوگ سب بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ کا در، اللہ کا گھر و مدینے کا در سب بہت اچھے ہیں. لوگ اچھے، ملنے والے اچھے، زمین اچھی، مکان اچھے، علاقے اچھے، ان کی ڈیلنگ اچھی. اللہ ان سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. ان کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرمائے. اور اب ہم داخل ہو گئے اور یہ کریم کی سائیکلیں لگی ہوئی ہیں. بس یہ کارڈ ہوتا ہے، کارڈ پنچ کریں، سائیکل نکال لیں اور پھر کارڈ پنچ کریں اور ایسے اسٹینڈ پہ چھوڑ دیں. کوئی اس کا چارجز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دعاؤں کی درخواست ہے. قریب ہیں دخول مسجد کے. مسجد قباء سے گئی الحمدللہ، نماز پڑھ لی فی 2 رکعت. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقبول عمرے کا ثواب ارشاد فرمایا ہے. اور آپ کی مرضی، آپ 50 رکعتیں پڑھ لیں، 100 رکعتیں پڑھ لیں، 200 پڑھ لیں. یہ نبی کا گفٹ ہے. نبی پاک یہاں تھال لے کے آپ کو فی 2 رکعت ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ سے دلوا رہے ہیں. تو یہ مسجد قباء ضرور آئے بندہ. اور صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے بس والے چلاتے ہیں کہ جلدی کرو، بس 2 رکعت نماز پڑھو، بھاگو. بھائی آپ عبادت کرنے آئے ہو، کوئی چور تو نہیں ہو، لہٰذا جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھ لیں. 2 اپنی طرف سے پڑھ لیں، 2 والد کی طرف سے، 2 والدہ کی طرف سے، 2 ساس کی طرف سے، 2 سسر کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. 2 استادوں ایک ایک کر کے 2 استادوں کی طرف سے. آپ کوئی 50 پڑھ لیں، آپ 100 پڑھ لیں، جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لیں. تھک جائیں، آب زمزم پی لیں، 5 منٹ لیٹ جائیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جائیں 2 رکعت کر کے. مسجد قباء کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت سے بندہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. مسجد قباء میں جب بھی آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صلاۃ کی کثرت دیکھ کر کوئی شیطان آ جاتا ہے یہاں پہ، کہتا ہے بس 2 رکعت کافی ہے. تو ہوگی مقامی کے لیے 2 رکعت کافی. آپ کو اللہ توفیق دے، آپ 50 رکعت پڑھیں، آپ 100 رکعت پڑھیں. اپنے تمام بڑوں کی طرف سے پڑھیں، تمام بزرگوں کی طرف سے پڑھیں. سب سے پہلے 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پڑھیں، پھر اپنے والدین کی طرف سے پڑھیں، اپنے تمام استادوں کی طرف سے پڑھیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ پر احسانات کیے ان کی طرف سے پڑھیں. اپنے لیے پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے پڑھیں. اور جتنے مخلصین ہیں، محبین ہیں، وہ تمام لوگ جو غائب ہیں یا موجود ہیں،
جو آپ کے محسن ہیں جنہوں نے احسانات کیے ہیں ان سب کے لیے پڑھیں اور بہت ساری پڑھیں. آپ کے حج و عمرے میں جتنی بھی کمی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فی 2 رکعت سب پوری کر دیتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مسجد قباء میں فی 2 رکعت نماز پڑھنے پر آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے، یعنی رجسٹرڈ گارنٹی شدہ عمرے کا ثواب ہے. تو اس سے انسان ضرور فائدہ اٹھائے، ضرور فائدہ اٹھائے، ضرور فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ ضرور قبول کرنے والے ہیں. یہ نبی کا در ہے، اللہ اپنے محبوب کے در سے کسی کو مایوس نہیں کرے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ مسجد قباء سے روانہ ہو گئے ہیں مسجد نبوی کے لیے. مسجد قباء سے روانہ ہو گئے مسجد نبوی کے لیے اور یہ الیکٹرک کارٹ ہے. یہ یہاں سے مسجد قباء سے مسجد نبوی کے لیے 10 ریال لیتے ہیں، 10 ریال. اور ساؤنڈ پروف گاڑی ہے، الیکٹرک کار ہے اور سفر بھی ان کا بہت اچھا ہے. تمام راستے انہوں نے پکے فٹ پاتھ وہ فرش کر دیے ہیں. آنے جانا پیدل بھی آسان ہے، گاڑی میں بھی آنا جانا بہت آسان ہے. اور لوگ بہت اچھے ہیں، سعودی عرب کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں، بہت ہمدرد ہیں، مخلص ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں میں سے ہیں. یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے، بہت ہلکی سی ٹھنڈ ہے. اور مکے میں بھی موسم بہت اچھا تھا، وہاں بھی ہلکی پھلکی ٹھنڈ تھی. اور یہ راستہ جو شارع ہے سیدھا طریق المدینہ، سیدھا مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ اطرافی فلیٹ ہیں، مارکیٹس ہیں. یہاں جب بھی بندہ آئے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، کثرت استغفار کا اہتمام کرے. اور ہم آئے یہاں پیدل تھے کیونکہ اس میں بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک قدم پہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. اور یہ مدینہ ہے، مدینے میں ایک نیکی 50 سے ضرب ہو جاتی ہے. تو اچھا ہے کہ بندہ ہمت ہو تو ایک طرف پیدل راستہ کر لے. ابھی فیملی ساتھ تھی تو میں نے واپسی جو ہے گاڑی میں اختیار کی. ماضی میں ہمیشہ پیدل آتا جاتا رہا. اور سب اچھا ہے یہاں پہ، سب اچھا ہے. بس اللہ قبول فرمائے. اور آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم. ابھی مسجد نبوی میں روزے میں سلام کرنے آئے تھے کیونکہ کل یہاں سے واپسی ہے مکے کے لیے، لہٰذا روزہ رسول پر حاضری دینے اندر جا رہے ہیں، سلام کرنے جا رہے ہیں اپنی طرف سے. اور وہ تمام لوگ جو مجھ سے میرے تعلق والے ہیں، ہر وہ شخص جس نے مجھ سے سلام کیا ہے، ہاتھ ملایا، میرے کسی بھی اعتبار سے جاننے والا ہے، میرے نبی کا امتی ہے، سب کی طرف سے میں سلام عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمانے والا ہے. اور ابھی رش کچھ کم ہے، آج شاید لوگ عید منانے چلے گئے، ورنہ رش بہت زیادہ تھا اس سیزن میں. بہرحال جی پہنچ گئے انشاءاللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو اس لائف کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، دل ہی دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، منہ سے بھی کہہ سکتے ہیں. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ ہم مدینے سے واپس آ گئے ہیں مکے میں دوبارہ سیکنڈ عمرہ کرنے کے لیے. اور یہاں 3 دن کا اسٹے ہے، اس کے بعد کراچی واپس انشاءاللہ. اور یہ مکے کا ہوٹل ہے جہاں بھی ہم ٹھہرے، بالکل حرم کے سامنے ہے. اور یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ اس کا پردے ہیں، یہ ایک آئینہ اور LCD ان کے سب ایک ساتھ ہوتی ہے. یہ LCD ہے، وہ آئینہ ہے، برابر میں LCD ہوتی ہے. اور جو ہے یہ رائٹنگ ٹیبل اور یہ ان کی الماری ہے. اور یہ مہمان آئیں تو وزیٹرز کو یاد آئے آپ سے ملنے تو اس کا یہ ڈرائنگ روم بن گیا، 2 بیڈ روم بن گئے. اور یہ مین گیٹ ہے اور یہاں پہ باتھ روم ہے. اور یہاں پہ جو ہے پورا ایک آئینہ ادھر دیا ہوا ہے، یہ AC لگا ہوا ہے. اور یہ
ڈبل بیڈ کا ایک روم ہے، ڈبل بیڈ ہے، اور یہ اسپیکر لگے ہیں اوپر. بیت اللہ میں نماز ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے تو اندر باضابطہ پوری آواز آتی ہے. اور یہ کچن ہے، کچن میں پانی کی بوتلیں، کپ، اور یہ الیکٹرک کیٹل ہے، اس میں دودھ ابالیں، پانی ابالیں، میگی پکا لیں، چائے پکا لیں. اور یہ چائے کا سارا ساز و سامان ہے، اور یہ دودھ ہے حلیب کا. اور بہت اچھا اسپیس ہے، اوپن اسپیس ہے، کافی کشادگی ہے، اس میں کشادگی بہت زیادہ ہے، اور معاملات بہت اچھے ہیں یہاں کے الحمدللہ. دعاؤں کی درخواست ہے. روزے پر بھی میں جب گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، تو میں نے نبی پاک کی پوری امت کی طرف سے، ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہے اس کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج دیا تھا، سلام عرض کر دیا تھا. اللہ قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ. اور باقی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ خیر و عافیت سے ہمارے عمرے مکمل کرا دے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ سے یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو گیا. ایک زمانہ تھا کہ مکہ اور مدینہ میں صرف یہ کہا جاتا تھا کہ گرمی ہے، حدت ہے، حر البرد ہے، مگر ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی ماشاءاللہ سے موسم اتنا اچھا ہے مکے اور مدینہ کا کہ آپ یقین کیجئے کہ ہم جس ہوٹل میں بھی گئے مدینہ یا مکے کے، ہم نے جاتے ہی سب سے پہلے اے سی بند کیا. اب اس سے موسم کی کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ ہمیں اے سی کی ضرورت نہیں تھی. مکے کے متعلق لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بھئی مکے میں جلال ہے. جلال مینیج ہو سکتا ہے، اصل میں مکے والوں پہ جو سیکورٹیز ہیں، سیکورٹی اہلکار ہیں، پولیس ہیں، متوع ہیں، شرطے ہیں، ان پہ ذمہ داری کا لوڈ بہت زیادہ ہے. مکے پہ لوڈ بہت زیادہ ہے، لہذا وہ کم گفتگو اور ایک جملہ بات کر کے بات کو ختم کرنا پسند کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ ہے کہ وہاں پہ انڈین جو ہیں، انڈین اور بنگلہ دیشی، یہ ان کے کون سا ایسا ہے کہ نیک عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے بہت قریب ان کو جگہ دی ہوئی ہے. تو یہ وہاں پہ ہر شعبے میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کوئی بھی بات پوچھنی ہو، آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ پریشان نہ ہو، آپ ان سے ہندی میں اردو میں بات کر لیں. تو یہ بیچارے بڑے با اخلاق اور بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں، اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو وہ جو لوگوں کی شکایتیں ہیں نا کہ جی مکے میں جلال ہے اور یہ ہے وہ، تو وہ شکایت آپ کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بیسیکلی آپ کو ان کی زبان نہیں آتی، تو اس وجہ سے آپ پریشان تھے. تو پریشانی ختم کرنے کا میں نے نسخہ بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، عجیب عجیب گرافک کے لوگ ہیں، مگر سب کے چہرے پہ نور ہے. ایک اللہ کی عجیب عطا ہے. اور یہاں پہ بندہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ بس عبادات میں وقت دے، بازار میں نہ گھومے. مارکیٹ میں کیا ملے گا سوائے چائنا میڈ ان چائنا چیزوں کے؟ تو عبادات میں وقت دے. اللہ بہت کرم کرتا ہے، اللہ بہت قبولیت عطا فرماتا ہے. یہاں تو اللہ صرف قبولیت ہی کرتا ہے، صرف اپنا فضل ہی جاری فرماتا ہے، اپنا فضل، اپنے حبیب کے صدقے کا فضل، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے، اللہ کی رحمت موجود ہے. تو انسان زیادہ سے زیادہ عبادات میں وقت دے، اور یہاں ہمیشہ لوگوں سے اخلاق سے پیش آئیں. آج رات انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے ہوٹل سے کراچی کے لیے. صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے انشاءاللہ. 2 بیڈ ہیں نا، دونوں بیڈ کے درمیان میں ایک کپ بورڈ ہے، اور کپ بورڈ کے اوپر یہ لائٹ ہے، اور یہ جو ہے نا بیچ والی، یہ دونوں چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہیں. اس کو اٹھائیں گے تو یہ آن ہو جائے گی. یہ اٹھایا، یہ آن ہو گئی. اب اس کو ادھر کر لیں یا ادھر کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جیسے موڑ کے نیچے جیسے ٹچ کریں گے بند ہو جائے گی. یہ ہو گئی بند. اسی طرح یہ دوسری بھی ہے، یہ کھولی آن ہو گئی، اس کو ٹچ کیا آف ہو گئی. اچھی چیزیں. اور یہ جو ہے نا یہ آٹو چارجر ہے، یعنی کہ بس اس پہ موبائل رکھ دیں اور چارج ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.